أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. القسم الثامن خبر الله التي لنفي الجنس وهو المسند بعد دخولها نحو لا رجل قائم. یہ آج کے اس جلسے میں مرفوعات میں سے آخری مرفوع لائے نفی جنس کی خبر، اور لائے نفی جنس اس کی خبر جو ہے وہ چونکہ مرفوع ہوتی ہے. اب یہاں جنس کی نفی جو ہے وہ دو طرح سے ہو سکتی ہے، یا خود جنس کی نفی ہے یا صفت جنس کی نفی کی جاتی ہے اصلاح کے ذریعے. اور جنس کی نفی انشاءاللہ بعد میں منصوبات کی بحث میں لا رجل فی الدار، اور صفت جنس کی نفی جیسے کہ یہاں پر مقصود بھی صفت جنس کی نفی ہی ہے، لا رجل قائم. تو یہاں پر مقصود جنس کی صفت کی نفی ہے، یعنی قیام رجل کی نفی، قیام رجل کی نفی مقصود ہے. اب فرق واضح ہے لا رجل فی الدار میں اور لا رجل قائم میں. لا رجل فی الدار میں مقصود جنس سے رجل کی نفی ہے کہ اصلاً کوئی مرد گھر میں نہیں، یعنی جنس رجل میں سے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے. لیکن لا رجل قائم میں قیام صفت، قیام کی جو صفت ہے جنس کی اس کی نفی مقصود ہے. یعنی مردوں میں سے کوئی ایک بھی قیام کے ساتھ متصف نہیں ہے، یعنی کوئی بھی نہیں کھڑا ہے. تو یہاں پر مقصود جن سے قیام کی نفی ہے. تو فرق واضح ہے لا رجل فی الدار میں اور لا رجل قائم میں. بعد میں والمسند بعد دخولها، یہ خبر ہی وہ چیز ہے جس کا اسناد کیا جاتا ہے، یعنی جو مسند ہے یہ بے منزلہ صفت، یہ بے منزلہ جنس ہے. بعد دخولها یہ فصل کے مقام پر ہے، بے منزلہ فصل ہے، اور اس سے مسند سے والمسند سے تمام کے تمام مرفوعات شامل ہو جائیں گے. اور بعد دخولها اس کے ذریعے سب کے سب خارج ہو جائیں گے، یعنی صرف و صرف شامل ہو جائے گی لائے نفی جنس کی خبر. مثال لا رجل قائم، تو یہاں پر لا لائے نفی جنس ہے، رجل اس کا اسم ہے، قائم اس کی خبر کہ جو مرفوع ہے. یہاں تک ہم ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد اپنی بحث کو تسلسل دیں گے. القسم الثامن، آٹھویں قسم، خبر لا کی خبر، التی وہ لا لنفی الجنس جو کہ جنس کی نفی کے لیے ہے. والمسند یہ خبر یعنی لائے نفی جنس کی خبر یہی ہے کہ جس کا اسناد کیا جاتا ہے، یعنی مسند ہوتی ہے
اصلاح کے دخول کے داخل ہونے کے بعد، جیسے لا رجل قائم، کوئی مرد بھی کھڑا نہیں ہے، کھڑا ہونے والا نہیں ہے۔ المقصد الثانی فی الاسماء المنصوبات وهي 12 قسما: المفعول المطلق والمفعول به وفيه وله ومعه والحال والتمييز والمستثنى والمستثنى وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والمنصوب بلا التي لنفي الجنس وخبر ما ولا المشبہتین باللیس۔ مقصد ثانی اسماء منصوبات میں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ مصنف نے مرفوعات کے بعد فوراً منصوبات کو کیوں ذکر کیا ہے؟ تو اس ذکر کی وجہ، یعنی منصوبات کو مرفوعات کے بعد ذکر کرنا اس لیے ہے، اس کی علت یہ ہے کیونکہ دونوں میں عامل، مرفوعات اور منصوبات میں عامل ایک ہوتا ہے۔ مثال ضربت زیدن یا ضرب زید عمرا، ضرب زید عمرا، تو وہی عامل جو زید کی جو مرفوع اور فاعل ہے، جو عامل اس زید میں ہے وہی چیز عمر میں عامل ہے، یعنی دونوں کا عامل ایک ہے۔ لذا مصنف نے مرفوعات کے بعد منصوبات کو اس لیے بغیر تاخیر کے اور بغیر فاصلے کے مجرورات کے ذکر کیا، یعنی ایسے نہیں کیا کہ پہلے مرفوعات کو، بعد میں مجرورات کو اور پھر منصوبات کو، بلکہ مجرورات کو کہ جن کا عامل جدا ہوتا ہے ان کو بعد میں ذکر کیا ہے، اور منصوبات کو مرفوعات کے بعد ذکر کیا ہے۔ اور یہ منصوبات ایک دوسری وجہ بھی ہے کہ یہ چونکہ زیادہ ہیں۔ مجرورات صرف دو قسمیں ہیں، مضاف اور مجرور بحرف، یعنی مضاف الیہ اور مجرور بحرف، لیکن منصوبات ان کی 12 قسمیں ہیں، جیسے کہ مصنف نے بیان فرما دیا ہے۔ سب سے پہلے مفعول مطلق، مفعول بہ اور مفعول فی ہے۔ اس بہی، فی ہے، لہو اور معہو کا عطف وہی بہی پر ہو رہا ہے۔ عبارت کچھ اس طرح سے بن جائے گی: والمفعول بہی والمفعول فیہ، فی ہے، واللہو یعنی والمفعول لہو والمفعول معہو۔ حال، تمییز، مستثنی، کانا کی خبر اور اس کے اخوات کی خبر، انا کا اسم اور اس کے اخوات کا اسم، اور لائے نفی جنس کا منصوب یعنی اس کا اسم، اور اسی طرح سے ما اور لا مشبہتین بلیس کی خبر۔ تو اس پیراگراف کا بھی، لیکن یہاں پہ ایک اور سوال بھی ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کر دیا تھا مرفوعات میں، یہاں پر بھی اس کا تکرار کریں گے، اور اس کے علاوہ ایک اور نقطے کی طرف بھی ہم چاہتے ہیں کہ اشارہ کرتے ہیں۔ یہاں پر مقصد سے مراد مقصود ہے، جیسے کہ مشرب سے مراد مشروب ہوا کرتا ہے۔ المقصد الثانی المقصود الثانی فی الاسماء المنصوبات، یہاں پر اسماء اس کی صفت منصوبات آئی ہے، اور یہ منصوبات جمع ہے منصوب ان کی۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ مرفوعات جمع ہے مرفوع ان کی۔ اس کی وجہ، اس کی علت یہ ہے کہ چونکہ منصوبات اور مرفوعات یہ جمع ہے، اس لیے مرفوع اور منصوب کی جمع ہے، کیونکہ مرفوع اور منصوب غیر ذوی العقول سے ہیں۔ جب مرفوع اور منصوب غیر ذوی العقول سے ہوئے تو ان کی مؤنث اور ان کی جمع الف تا کے ساتھ،
منصوبات کے وزن پر یعنی جمع مؤنث سالم کے وزن پر آتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ یہ مرفوع اور مقصود سے مقصود ان سے مراد غیر ذوی العقول ہیں، لذا ان کی مؤنث منصوبات اور مرفوعات آتی ہے۔ تو اس پیراگراف کا ہم ترجمہ کریں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد درس کے تسلسل کو برقرار رکھیں گے۔ المقصد الثانی یعنی مقصود ثانی اسماء منصوبات میں ہے، یعنی ان اسماء میں ہے جن کو نسب دیا جاتا ہے۔ واہیا، یہاں پر ہم ایک اور نقطے کی طرف عبارت کے عنوان سے بیان کر دیں۔ یہ واہیا جو ہے اس کو واہیا بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے اگر ضمیر ہوا ہو تو اس کو وا ہوا بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک جیسے کہ یہ تلفظ عام تلفظ ہے، اور ایک دوسرا تلفظ بھی کہ جو جائز ہے وہ واہیا، ہا کو ساکن کر سکتے ہیں، واہ واہ واو، اور ہوا میں بھی ہا کو ساکن کیا جا سکتا ہے۔ لذا ہم یہاں پر دونوں ہی تلفظ انجام دیتے ہیں۔ واہیا اثنا عشرہ قسم، واہیا اثنا عشرہ قسم، اور یہ لیکن معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور یہ 12 قسمیں ہیں۔ مفعول مطلق، المفعول المطلق، یہاں پر ہم عبارت کے اعتبار سے اگر یہ جو نام دیے گئے ہیں مفعول مطلق، بہی، فیہ، لہو، معہو، حال، تمییز، ان میں اگر ہم ان کو بدل قرار دیں تو یہ خبر واقع ہو رہے ہیں اور بدل ہو جائیں گے اثنا عشر سے، لذا مرفوع پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم ان کو آنے کے لیے مفعول قرار دیں تو پھر ان کو منصوب بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن اعراب بدلی اعراب تابع ہے اور اعراب حقیقی ہے، اس میں کسی چیز کی تقدیر کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارے پاس چونکہ قاعدہ ہے کہ عدم التقدیر اولا من التقدیر، لذا ہم یہاں پر وہی بدل والا اعراب پڑھیں گے اور اسی کو ہم عبارت میں بیان کریں گے، اور وہی بہتر ہے۔ المفعول المطلق، مفعول مطلق اور مفعول بہی اور مفعول فی، لہو اور معہو اور حال اور تمییز اور مستثنی اور خبر کانا اور اس کے اخوات کی خبر اور انا اور اس کے اخوات کا اسم، اور وہ چیز کہ جس کو نسب دیا جاتا ہے لا کے ذریعے، ایسا لا کہ جو جنس کی نفی کے لیے ہوتا ہے، اور ما اور لا کہ جن کو شباہت دی گئی ہے لیسا کے ساتھ ان کی خبر۔ القسم الاول المفعول المطلق، وهو مصدر بمعنى فعل مذكور قبله ويذكر للتأكيد كضربت ضربا، ولبيان النوع نحو جلست جلسة العارية، ولبيان العدد كجلست جلسة۔ یہاں پر یہ عبارت ہماری نظر میں اشتباہ ہے، کیونکہ بیان عدد کے لیے نو کا وزن بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہاں پر ایسے ہونا چاہیے تھا جلستو جلستن او جلستین، جلستو جلستن یعنی مراتن کا وزن، لیکن چونکہ کتاب نسخے میں جلسہ لکھا ہے، ہم اس کی رعایت کرتے ہوئے ہم نے اس تلفظ کو پڑھا ہے، لیکن حقیقتاً یہ جلستن ہے، اور ہم وہی اعراب اصلی کو تلفظ کرتے ہیں کہ جلستو جلستن او جلستین او جلسات، جلسات، وقد يكون من غیر لفظ الفعل نحو قعدت جلوسا، وقد يحذف فعله لقيام قرينة جوازا
ककौलिका लिलक़ादिम खैरा मक़दमिन ऐ क़दमता क़ुदूमन। फिर इस्म तफ़ज़ील फ़ख़ैरुन इस्म तफ़ज़ील व मस्दरियतुहु बिएतिबार अल-मौसूफ़ अविल मुज़ाफ़ इलैहि व हुवा मक़दम औ क़ुदूमन व वुजूबन समाअन नहवु शुक्रन व सक़िया। वुजूबन समाअन का अर्थ यही जवाज़न पर हो रहा है इबारत में, और असल इबारत कुछ इस तरह से हो जाएगी। वक़द युज़फ़ु फ़िअलुहु लिक़ियाम क़रीनतिन वुजूबन समाअ। किस्म दोम मफ़ऊल मुतलक है। मफ़ाइल में सबसे पहले जिसको जिक्र किया है वो मफ़ऊल मुतलक है, और इसके जिक्र की वजह यह है, इल्लत यह है कि यहाँ पर इसलिए इसको जिक्र किया है सबसे पहले कि कहते हैं मफ़ाइल में जितने भी मफ़ाइल हैं उनमें हर किसी में एक कैद है। किसी में बिही की कैद है, किसी में फीहे की कैद है, किसी में लहू की कैद है, किसी में माह की कैद है, माहू की कैद है। लेकिन वो मफ़ऊल जिस पर बगैर कैद के मफ़ऊल का लफ्ज़ आता है वो सिर्फ और सिर्फ मफ़ऊल मुतलक है। इसीलिए चूंकि इस पर मफ़ऊल का तलफ़्फ़ुज़, मफ़ऊल का कलिमा बोला जाता है और बगैर कैद के बोला जाता है, इसलिए इसको सबसे पहले मुक़द्दम किया है। अगर कोई कहे कि मुतलक भी तो एक कैद है, तो यहाँ पर हम ये अर्ज़ करेंगे, ये जवाब देंगे कि कैद की तीन किस्में हैं। एक कैद बिशर्त शय होती है, यानी किसी चीज़ के वजूद की शर्त के साथ, पाए जाने की शर्त। बिशर्त ला यानी किसी चीज़ के ना होने के साथ शर्त करार दी जाती है। एक ला बिशर्त ला बिशर्त, ला बिशर्त यानी किसी शर्त के ना होने के साथ, असलन वहां पर कोई शर्त ही नहीं। और यही वाली तीसरी वाली किस्म असलन शर्त नहीं होती, कोई कैद नहीं है। और ये मुतलक, यानी अगर कोई कहे कि ये मुतलक भी तो एक कैद है, तो ये मुतलक ये वही तीसरी किस्म से है। लिजा यहां पर जो मफ़ऊल का लफ्ज़ बोला जाता है, यानी मफ़ऊल मुतलक में बगैर किसी कैद के है, लिजा इसी वजह से मुसन्निफ ने इसको मुक़द्दम किया है। और मफ़ाइल में से सबसे पहले इसको जिक्र किया है। अब ये होता क्या है, इसकी तारीफ, ये मस्दर होता है जो अपने फेल के माना में होता है। जैसे ज़रब तो ज़रब, मैंने मारा, मारना। और इसकी मुसन्निफ इस तरह से बयान करते हैं कि कभी कभार इसको ताकीद के लिए, कभी कभार नौ के लिए, बयान नौ के लिए, और कभी कभार मर्रत के लिए यानी मर्तबे के लिए, अदद के बयान के लिए जिक्र किया जाता है। लेकिन हम ये कहेंगे कि इसकी गोया के तीन किस्में हम मकसम करार देंगे ताकि तालिब इल्म के मुब्तदी के ज़हन में बैठ जाए, चूंकि आइंदा किताबों में भी इसी तरह से बयान किया जाएगा। हम इस तरह से कहेंगे कि मफ़ऊल मुतलक मकसम है और इसकी तीन किस्में हैं। पहली ताकीद के लिए होता है, दूसरी नौ के बयान के लिए, और तीसरी अदद के बयान के लिए। ये वाज़े भी है और आसान भी, और आइंदा किताबों में भी इसी तरह से चूंकि बयान किया जाएगा तो यहां पर हम ऐसे इसको कर सकते हैं। अब कभी कभार एक और नुक्ता यहां पर इसकी बहस में, कि कभी कभार इसको गैर लफ्ज़ से बयान किया जाता है, यानी फेल का मादा और है
اور مفعول مطلق کا مادہ اور ہے. جیسے قعدت جلوسا، قعدت کا مادہ قعدا ہے اور جلوس کا مادہ جلسا ہے. تو پھر یہ مفعول مطلق کیسے واقع ہو؟ اس کے مفعول مطلق ہونے کے لیے یہاں پر یہ شرط نہیں ہے. ہم یہ اس مطلب کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہاں پر یہ شرط نہیں ہے کہ دونوں کا مادہ بھی ایک ہو اور دونوں کا معنی بھی. ہاں، اتنا ہی کافی ہے کہ اگر دونوں کا معنی ایک ہو تو ایک فعل کو دوسرے کے لیے مفعول مطلق قرار دیا جا سکتا ہے. اسی لیے مصنف نے بھی کہا ہے کہ کبھی کبھار یہ مفعول مطلق اپنے فعل کے لفظ کے غیر سے ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ دونوں کا مادہ تو اور ہے معنی بھی اور ہو، نہیں، مادہ اور ہوتا ہے لیکن معنی ایک ہوتا ہے. اور ہم اس پیراگراف کا ترجمہ کرنے کے بعد درس کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے. ہم ترجمہ کرتے ہیں. القسم الاول، قسم اول، المفعول المطلق، مفعول مطلق، وہو مصدر، اور وہ مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے. بمعنی فعل، ایسا مصدر جو فعل کے معنی میں، ایسا فعل کہ مذکور قبلہ، جس کو ذکر کیا جاتا ہے اسی مصدر سے پہلے. مصدر ہوتا ہے فعل کے معنی میں، فعل مذکور کے معنی میں اس سے پہلے، یعنی ایسا فعل کہ جس کو ذکر کیا جاتا ہے اس سے پہلے اس کے معنی میں. وَيُذْكَرُ لِلتَّأْكِيدِ، اور اس مفعول مطلق کو ذکر کیا جاتا ہے تاکید کے لیے. جیسے ضربت ضربا، میں نے مارا مارنا. وَلِبَيَانِ النَّوْعِ، وَلِبَيَانِ النَّوْعِ، یہ بے کے اوپر فتح ہے. بیان، علمہ البیان. وَلِبَيَانِ النَّوْعِ، نوع کے بیان کرنے کے لیے. یعنی وَيُذْكَرُ، اس کا عطف وہی للتاکید پر ہوگا. وَيُذْكَرُ، اور ذکر کیا جاتا ہے لِبَيَانِ النَّوْعِ، نوع کے بیان کرنے کے لیے. جیسے جلستو جلسۃ العاری، میں بیٹھا، آری کے بیٹھنے کی معنی کی طرح. وَلِبَيَانِ الْعَدَدِ، اور عدد کے بیان کرنے کے لیے. اس کا عطف وہی پہلے والے لِبَيَانِ النَّوْع پر ہوگا، بیان النوع پر ہوگا. تو عبارت کچھ اس طرح سے ہو جائے گی وَيُذْكَرُ لِبَيَانِ النَّوْع لِبَيَانِ الْعَدَدِ. جلستو جلسۃ، میں بیٹھا ایک مرتبہ بیٹھنا. او جلستین، یا دو مرتبہ بیٹھنا. یا جلسات، زیادہ مرتبہ بیٹھنا. وقد یکون من غیر لفظ الفعل، اور کبھی کبھار یہ مفعول مطلق ہوگا لفظ، فعل کے لفظ کے غیر سے. جیسے قعدت جلوسا، میں بیٹھا بیٹھنا. وقد یحذف فعله لقیام قرینۃ جوازا کقولک للقادم خیر مقدم، اے قدمت قدوما وخیر اسم تفضیل ومصدریته باعتبار الموصوف او المضاف الیہ، وهو مقدم او قدوم، ووجوبا سماعا نحو شکرا و سقیا. اب اس پیراگراف میں یہ بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھار مفعول مطلق کے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور یہ حذف کرنا جائز ہے. یعنی ازر جواز کے اس کے عامل، اس کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے. مثلا جب کوئی، عربوں میں یہ بات مرسوم ہے، رواج ہے کہ جب بھی کوئی سفر سے آئے تو اس کو کہتے ہیں خیر مقدم. اور خود یہ سفر سے آنا، یہ قرینہ واقع ہو رہا ہے، یہ قرینہ واقع ہوتا ہے کس پر؟ آنے پر. لذا یہاں پر فعل کیا تھا؟
جب بھی کہا جاتا ہے خیر مقدمن تو یہاں پر فعل تھا قدمتا، قدمتا یعنی تو آیا، آنا بہتر آنا. تو یہاں پر عامل اور فعل کہ جو قدمتا تھا اسی آنے کے کرینے کی وجہ سے اس کو حذف کر دیا، اور یہ حذف کرنا جائز ہے. حذف کیوں کیا ہے؟ کیونکہ یہ لفظ، یہ کلمہ کثیر الاستعمال ہے، لذا تخفیف کی وجہ سے، تلفظ میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے، اس کو تلفظ کو چھوٹا کرنے کے لیے اختصار کی وجہ سے اسے حذف کر دیا جاتا ہے. اور کرینہ یہاں پر وہی آنا، وہ کرینہ یعنی حالیہ ہے، اسی آدمی کا، مسافر کا ورود، آنا ہی یہ خود کرینہ واقعہ ہوتا ہے قدمتا کے حذف پر. قدمتا کا معنی بھی آنا ہے، یعنی تو آیا، اس کا معنی تو آیا ہے، لذا اسی کرینے کی وجہ سے اسے حذف کر دیا جاتا ہے. خیر مقدمن، اب اصل میں یہ خیر مقدمن کیا تھا؟ اصل عبارت اس کی قدمتا قدومن خیر مقدمن ہے. قدومن یہ قدمتا کے لیے مفعول مطلق تھا، اور خیر مقدمن یہ خیر اس میں تفضیل ہے، اصل میں تھا اخیر، اور کثرت استعمال کی وجہ سے چونکہ اس کا لفظ ایک کلمہ خیر کا بھی استعمال بہت زیادہ ہے، لذا اس کے حمزہ کو تخفیف کی وجہ سے، اختصار کی وجہ سے حذف کر دیا گیا ہے. ایک نقطہ اسی خیر کے بارے میں ہم اضافہ کرتے چلیں، وہ یہ کہ خیر حمزہ کے ساتھ جب استعمال ہوگا تو غیر منصرف ہے، لیکن جب اس کا حمزہ گر گیا تو یہ اب منصرف ہو جاتا ہے حمزہ کے گرنے کے بعد. خیر مقدمن یہ اس قدومن کی صفت ہے. اب خیر مقدمن کو، یہ خیر کو ہم نے، حالانکہ یہ تو مصدر نہیں ہے، مقدم مصدر ہے یا قدوم مصدر تھا جس کو ہم نے حذف کر دیا، تو اب اس کو ہم نے منصوب کیوں پڑھا؟ تو یہاں پہ دو علتیں، دو وجہ بیان کرتے ہیں کہ جن میں سے ایک کی وجہ سے یہ منصوب ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ صفت واقع ہو رہی ہے کس کی؟ وہی قدوم محذوف کی، کیونکہ اصل عبارت قدمتا قدومن خیر مقدمن تھا. چونکہ یہاں پر موصوف محذوف کی یہ صفت ہے، اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، لذا اس کے صفت ہونے کی وجہ سے اس کا اعراب یعنی اس کی مصدریت جو ہے یہ صفت ہونے کی وجہ سے ہے. دوسرا مقدمن، یا یہ مقدم کی وجہ سے منصوب ہے. ہمیں معلوم ہے اضافت میں جب بھی ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف اضافت کی جاتی ہے تو مضاف الیہ سے چند چیزیں تک کسب کرتا ہے. ان میں سے ایک کبھی کبھار تانیث، کبھی کبھار تذکیر، اور ایک یہ ہے اس کی مصدریت، اس کا اعراب. اصل میں کیا تھا؟ قدمتا قدومن مقدمن، جب خیر کو لائے اور اس کی اضافت کر دی مقدم کی طرف تو خیرہ مقدمن ہو گیا، خیرہ مقدمن ہوا. اور یہ مقدم کا اعراب مقدمن تھا، یہ اعراب اس کا چلا گیا خیر تک، اور وہ خود مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ مجرور ہوا. تو اب خیر اس نے چونکہ اعراب کو کسب کیا ہے، مصدریت کو کسب کیا ہے مقدم سے، لذا یہ منصوب ہوا. جیسے کہ مصنف نے بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وَمَصْدَرِيَّتُهُ بِاعْتِبَارِ الْمَوْصُوفِ أَوِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ وَهُوَ مقدم، یہ مقدم مضاف الیہ ہے، او قدومن کہ یہ قدومن موصوف ہے. اور کبھی کبھار اس کے عامل کو ازر وجوب کی سماعی طور پر حذف کیا جاتا ہے، یعنی حذف کرنا بھی واجب ہے، اور یہ حذف اس پہ دلیل کوئی نہیں، صرف و صرف سماع ہے. دلیل یعنی دلیل سماعی ہے، ہم نے چونکہ عربوں سے سنا ہے لذا ہم اسی پر
اختصار کرتے ہوئے انہی کی پیروی کرتے ہوئے اس کے عامل کو حذف کریں گے. جیسے شکرن و سعی، سقیا، سعیہ بھی صحیح ہے، راعیہ بھی صحیح ہے. مصنف نے صرف اور صرف 2 مثالوں کو ذکر کیا ہے. شکرن اصل عبارت یہاں پر شکر اللہ شکرا یا شکر تو شکرا، اور سقین سے سقاق اللہ سقیا. شاکرک اللہ شکرا اور سقاق اللہ سقیا. مثال دوسری بھی ہے رعین، رعاک اللہ رعیا. اسی طرح سے دوسری مثالیں بھی ہیں، ہم اسی طرح سے ان پر بھی قیاس کریں گے. تو اس پیراگراف کا ترجمہ کریں گے. وقد یحذف فعلہ، اور کبھی کبھار اس کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے لقیام قرینۃ، قرینہ کے قائم ہونے کی وجہ سے، جوازن از ہوئے جواز کے، قولے کا مانند تیرے کہنے کے، للقادم قادم کو یعنی آنے والے کو، خیرہ مقدمن. تو اصل عبارت کیا ہے؟ یعنی یہ اے تفسیر کر رہا ہے اسی خیرہ مقدمن کی. قدمت قدومن خیرہ مقدمن، یہاں پر فعل جو قدمتا تھا اس کو حذف کیا ہے. جب فعل کو حذف کیا تو اس کے مفعول مطلق کو بھی، قدوم کو بھی، مصدر کو بھی ہم نے حذف کر دیا، اور مقدم جو ہے یہ باقی رہے گا. فخیر اسم تفضیل، بس خیر اسم تفضیل ہے. ومصدریتہ، اور اس کی مصدریت باعتبار الموصوف، موصوف کے اعتبار سے ہے. موصوف وہی قدومن، اب المضاف الیہ، یا اس چیز کی وجہ سے ہے جس کی طرف اسے اضافت کیا گیا ہے، اسے مضاف کیا گیا ہے، یعنی مضاف الیہ کی وجہ سے. وہو مقدم، اور وہ مقدم ہے، او قدومن یا قدوم ہے. وہ وجوباً اس کا عطف، جیسے کہ ہم نے جب ہم نے اس عبارت کو پڑھا تھا وہاں پہ ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، بتا دیا تھا. اس کی اصل عبارت کچھ اس طرح سے ہے وقد یحذف فعلہ لقیام قرینۃ وجوباً، کبھی کبھار اس کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے قرینہ کے قائم ہونے کی وجہ سے، عذر وجوب کے سماعاً، یہ وجوب سماعی ہے. نحو مثال اس کی شکرن و سقیا، شاکرک اللہ شکرا و سقاک اللہ سقیا، یا شکر تو شکرا، یہ بھی ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.